اب یہ ہے کہ جادوگروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اسلامی حکومت کو کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جادو سیکھنے اور سکھانے پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ کفر ہے، شرک ہے. جو بھی جادو کرتا ہوا پکڑا جائے اس کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے، اور اگر اس کو توبہ کے لیے کہا جائے جادوگر کو، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. جندب بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. یہ حضرت محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت حفصہ نے، جو حضرت عمر کی بیٹی تھی، اپنی ایک خادمہ کو بھی قتل کروایا تھا کیونکہ اس نے جادو کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. تورات میں بھی یہ سزا درج ہے. تورات میں آتا ہے کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے قتل کر دیا جائے گا، ان کو سنسار کیا جائے گا، ان کا خون ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. تو یہ صرف ہمارے دین میں نہیں بلکہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود ہے. اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ الولید بن عبد الملک اموی خلیفہ جو تھا، اس کے دربار میں کوئی آ کے تو اسے کرشمے دکھا رہا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک جادو کے طریقے پر ایک آدمی کا سر اتارا، تو سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے. پھر واپس اس نے اس کے سر پہ رکھا تو لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ کیا کر سکتا ہے، زندگی اور موت دے سکتا ہے. پہلے اس نے موت دی، پھر اس نے زندگی دی، تو ایک دم لوگوں کا عقیدہ بگڑ جاتا. تو اس پر یہ بات ایک صحابی جندب کو پتہ چلی، تو وہ آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کرتب دیکھا. اگلے دن پھر آئے تلوار لے کر، اور مجمع کو چیرتے ہوئے جب وہ یہ کرتب کر رہا تھا تو اس کا سر کاٹ دیا اور کہا کہ اب یہ اپنا سر لگائے. بہرحال خلیفہ ولید نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈلوا دیا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اتنا آخری قدم کیوں انہوں نے اٹھایا، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ کتنی جلدی بگڑا. عام عوام کو نہیں پتا ہوتا کس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے ہر جمعے کے دن ایک مداری آتا تھا، اور ہم اوپر کی چھت سے دیکھتے تھے، گھنٹوں دیکھتے تھے، اور وہ اسی قسم کی حرکتیں کر رہا ہوتا تھا کہ وہ کوئی بچہ لے آتا اور اس کا آدھا آدھا کر دیتا، پھر اس کو جوڑ رہا ہوتا، اور بہت لوگ وہاں جمع ہوتے، پھر چلے جاتے، پھر آتے، اور عجیب و غریب کرتب ہو رہے ہوتے تھے. تو ایسی چیزیں جو ہیں ان کو قانونی طور پر ان کی ممانعت ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. ہوتا تو نظر کا دھوکہ ہے، نظر بندی ہوتی ہے، چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کتاب اللہ سے علاج کیا جائے، اور آپ کی حدیث بھی ہے اس میں، تو کتاب اللہ کے علاج کے لیے لوگوں نے کچھ خود ساختہ طریقے نکال رکھے ہیں کہ بعض اوقات مخصوص آیات پڑھنے کو کہتے ہیں، اور مخصوص اوقات میں اور مخصوص نمبر کے تحت. تو یہ ان کا ذاتی اجتہاد کہہ لیں. اور بعض اوقات لوگ مجبور کرتے ہیں کہ اچھا کتنی دفعہ پڑھیں، جب تک ان کو دفعہ نہ بتایا جائے وہ پڑھتے ہی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے پریشر پر کچھ جو معالج ہیں انہوں نے جو منہ میں آئے بتا دیا اتنی دفعہ جا کے پڑھ لو، مصروف رکھنے کے لیے کہ فارغ ہو اور تمہارا دماغ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، تو لگے بیٹھے پڑھتے رہو سارا دن. رات کو بھی دیر تک پڑھو، سویرے سویرے اٹھ کے پڑھو، تو تھک جائے گا اندر پڑھ پڑھ کے، تو دھیان بڑھ جائے گا، تو جادو بھی غائب ہو جائے گا. جی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، فائدہ تو ہوگا. دیکھیے بہرحال میرے نزدیک جو چیز جس کی پابندی شریعت نے نہیں کروائی اس کی اپنے پاس سے پابندی لگا کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ اتنی دفعہ یہ کام ضرور کرو، یہ درست نہیں. اور اس میں بھی کیا یقین ہوتا ہے کہ اگر اس میں ایک دفعہ بھی کم ہو گئی نا، اثر کوئی نہیں ہونا. تو گویا جو بس 70 ٹائم کسی نے کہا اور کسی نے 69 پڑھا، تو اس کا مطلب ہے 69 پڑھنے سے وہ 69 دفعہ وہ قرآن کی چیز نہیں تھی، وہ بھی تو قرآن ہی تھا. تو دیکھیے بہترین چیز کیا ہے، کسی کو بھی آپ نے بتانا ہے نا، تو جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں، بلیو می اگر وہ ساری لسٹ بھی کسی کو دے دینا وہی ختم نہیں ہوگی. سورۃ البقرہ روز پڑھو بیٹھ کے، ذرا کتنے گھنٹے لگ جائیں گے پڑھنے میں، صبح شام کے. اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھو، پھر اس کے بعد 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھو. پھر اس کے علاوہ جو اور بسم اللہ الذی لا یضر اور اعوذ بکلمات اللہ التامات اور جتنی بھی تعوذات ہیں، یہ ذرا دینا کسی کو پڑھنے کے. پھر اس کو کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ کوئی اور چیز پڑھے. چلیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی ایک خاص ذہنی کیفیت ہوتی ہے، کسی چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کھا رہا ہوتا ہے،
مثلا کسی کو وہم ہو گیا کہ مجھ پہ جادو، اب اس کو کوئی پڑھنے کے لیے دے دے کہ ہاں تم پڑھو ولا یفلح الساحر حیث اتی، پڑھتے جاؤ اس کو، پڑھتے جاؤ، بیٹھو پڑھو 10 دفعہ اور پڑھو، تو وہ پڑھ پڑھ کے اس کے اندر سے خوف نکل جائے گا. کوئی حرج نہیں اگر اس کو 20-50 دفعہ پڑھوا دیں. لیکن یہ جو گنتی کا پابند کرنا، اوقات کا پابند کرنا، مجھے اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی اور دل بھی نہیں مانتا اس پہ. دلیل لائیں تو میں ابھی مان جاتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے علم میں نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دفعہ بتایا نا یہ پڑھو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خود سے آپ کیوں کسی کو پابند کر رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اتنی ہی دفعہ پڑھیں گے تب اثر ہوگا؟ اگر یہ طریقہ مؤثر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ بھولتے بتانا کہ لوگوں قرآن کی آیات کے عدد مخصوص کر کے پڑھا کرو. دیکھیے البدعۃ تمیت السنہ، بدعت کی کیا تعریف ہے؟ جو سنت کو ختم کر دے. سنت کیا ہے اس میں؟ صحابہ نے کیا کیا بیماریوں میں؟ کیا پڑھا؟ قرآن سے علاج کیا انہوں نے بھی، لیکن کیا پڑھا؟ کیا قرآن سارے کا سارا شفا نہیں؟ شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیں. سورۃ البقرہ کے بارے میں بات آتی، ہم مانتے، معوذتین پہ آتی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، یہ سب پڑھ کے اگر کسی کو فرصت ملتی ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں کریں، لیکن ان سے پہلے نہیں کریں، کیونکہ آپ سنت چھوڑ کے بدعت کی طرف جا رہے ہیں، من گھڑت طریقوں کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو ایک طرف رکھ رہے ہیں. یہ انسانی طبیعت ہے کہ جو چیز ان یوزول ہوتی ہے اس کی طرف لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، یہ انسانی طبیعت میں ہے نا. تو پھر دیکھنا چاہیے کہ زندگی صرف فن کا نام ہے، انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا نام ہے، اور ٹھیک ہے حلال جائز انٹرٹینمنٹ میں کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کو کرتب دکھایا تھا، لیکن اس میں کوئی جادو یا اس طرح کی چیزیں انوالو نہیں تھی. آپ کا کیا خیال ہے اگر مدینہ میں کوئی جادوگر آ کے ایسا کرتب دکھاتا جس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے؟ نہ دیتے، کیونکہ وہ چیز مس لیڈ. آپ یہ جو سد ذرائع کا اصول ہے نا کہ وہ رستے ہی بند کر دو جہاں سے شرک پھوٹتا ہو یا حرام کام یا غلط یا گناہ کبیرہ کی طرف انسان جاتا ہو. چلیے اب چند اور چیزیں، آگے کتاب کھولیے اپنی. جادو کی مزید اقسام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العافۃ والطرق والطیر من الجبت، بے شک پرندوں کا اڑانا، زمین پر خطوط کا کھینچنا، کسی کو دیکھ کر فال بد لینا جادو میں سے ہے. اب یہ جادو کی قسمیں ہیں، اور کیا کیا؟ پرندوں کا اڑانا، زمین پہ خطوط کھینچنا، فال بد لینا. ان کی تفاصیل درج ذیل ہیں. العیافہ، پرندے کو اڑا کر اس کے نام سے یا اس کی آواز سے یا اس کے اڑنے کی سمت سے فال لینے کو عیافہ کہتے ہیں. طرق، زمین پر خطوط کھینچ کر فال لینا، نیز عورتوں کا کنکریاں پھینک کر فال نکالنا بھی طرق کہلاتا ہے. آج کل یہ علم رمل کہلاتا ہے. الطیرہ، پرندے یا جانور وغیرہ سے فال نکالنا. صحیح مسلم میں ہے من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق کی، اس کی 40 روز تک نماز قبول نہ ہوگی. کیونکہ شرک کی قسم ہو گئی نا، تو پھر وہ غیب کی خبر معلوم کرنے گیا نا. نجومی، رمال، جفار، جفر بھی ہوتا ہے نا ایک، فال کھولنے والے، کشف والے، یہ سب عراف ہیں. کون کون؟ نجومی، رمال یعنی پتھر پھینکنے والے، کنکریاں، جفار اور فال کشف، یہ سب وہی ہیں. آپ کا ارشاد من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے گیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کا انکار کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود فال نکالے یا اس کے لیے نکالی جائے، خود نجومی یا کاہن ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے کرے، کوئی خود جادوگر ہو یا اس کے لیے کوئی دوسرا جادو کرے، وہ ہم میں سے نہیں. طبرانی کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتصب شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا یعنی سیکھا
تو اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر زیادہ سیکھے گا اتنا ہی گناہ میں اضافہ ہوگا. تو ایسے علوم سیکھنے بھی نہیں چاہیے، آؤٹ آف فن بھی نہیں سیکھنے چاہیے. نہیں، صحابہ کرام کی رائے میں اس میں مسروقہ سامان کی نشاندہی کرنے والا یعنی چوری بتانے والا وہ بھی عراف یا کاہن ہے. آنے والی خبروں کے بارے میں بتانے والا بھی اسی زمرے میں آتا ہے. جو کسی کے دل کی بات بتائے وہ بھی کاہن ہے، کیونکہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان یا مقرب فرشتے کو غیب معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا، اور جو شخص بھی اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. الانعام 59. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. الجن. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اعراف کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ سورۃ الاعراف میں فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. سورۃ الاعراف 188. چنانچہ مندرجہ والا احادیث کی روشنی میں جو شخص عراف یا کاہن یا نجومی یا غیب دانی کے دعوے کرنے والوں کے پاس جاتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے کسی بیماری کی صورت میں ہر ایک کے پاس اٹھ کے نہیں چلے جانا چاہیے. اس طرح اسلام نے مختلف چیزوں، جانوروں، پرندوں سے شگون لینے کی حقیقت بھی واضح کی ہے. مشرکین عرب کی عادت تھی کہ کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پرندوں اور حیوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اسے باطل قرار دیا اور واضح کیا کہ یہ حرکت نہ حصول نفع کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ نقصان دور کرنے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. الاعراف 131. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں یعنی کنٹیجیس نہیں، اور نہ فعل بد کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ کچھ ہے. عن ابن مسعود مرفوعا الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک. ابو داؤد. اکرمہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چیختا ہوا گزر گیا. ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر، بھلائی ہے بھلائی ہے. ابن عباس نے کہا دیکھو لا خیر ولا شر، نہ خیر ہے نہ شر ہے، یعنی پرندے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کن چیزوں کے بولنے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں؟ کوا کے، بلی کے، طوطا سے، الو سے. بس جس کو جس چیز سے ڈر لگے وہی اشارہ ہے اس کے لیے. تو حالانکہ ان کے بولنے میں حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ نہ خیر ہے نہ شر ہے. جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن میں کسی کی قسمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں کسی قسم کا شگون لینا، کسی انسان کو منحوس قرار دینا عقیدہ توحید کے منافی عمل ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہی اپنی رحمت اور کرم سے مصائب اور مشکلات کو دور فرماتا ہے. جو شخص کسی مصیبت اور مشکل میں گرفتار ہو تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اس کو انڈر لائن کرنا. جو شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری ہو، اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی کیا ہیبٹس ہیں، اس کی کیا طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، نہ کہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. سورۃ النساء 79. کہ تمہیں کوئی اچھائی جو پہنچی اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی تکلیف پہنچی وہ کس کی طرف سے؟ تمہارے نفس کی طرف سے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو چیز انسان کے حال کو درست کرے، اس کے اعمال کو درست کرے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے جس تکلیف کے بعد، تو وہ کیا ہے؟ ایسا امتحان تھا جو اللہ نے ڈالا کہ یہ بندہ درجوں میں بلند ہو جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ درجہ مقرر کرتے ہیں کہ اس کو یہاں تک پہنچنا ہے. بس ہم کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس چاہیے، ہمیں کہا بھی گیا مانگے. اچھا اب ہم جانا چاہتے ہیں جنت الفردوس، پر کام ہمارا کوئی ہے نہیں کہ وہاں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو امتحان میں ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جانے کے قابل ہے
اگر وہ شخص صبر کرتا ہے، اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، تو اس تکلیف یا آزمائش کے ذریعے اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس تکلیف کے بعد انسان اللہ سے اور دور ہو، وہ آئی بھی انسان کے نفس کی وجہ سے، اور پھر نتیجہ بھی اس کا کیا ہوا، اس کو اس کے نفس کے اور حوالے کر دیا گیا، اللہ سے وہ اور دور ہو گیا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. پیغمبروں پر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کو ان کے اندر غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ان پہ آتے، وہ ان کو چونکہ اعلی درجات دینے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے نا انسانوں میں سے، وسیلہ جو آپ کو ملے گا. اب وہ اتنا بلند درجہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ آزمائشیں دیکھنی پڑی، امتحانوں کے ذریعے گزار کر وہاں تک پہنچا دیا گیا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. اچھا، یہ جو بات ہوئی تھی کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو طاغوت میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ طاغوت کا معلوم ہے کیا ہے؟ تھوڑی سی بات طاغوت پہ آپ کے ساتھ میں کروں گی، کیونکہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک طاغوت کا انکار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. عقیدہ مضبوط ہوتا ہی نہیں جب تک طاغوت کا انکار نہ کریں اور جب تک اللہ پر ایمان نہ لائیں. تو انسان کو وہ لا الہ الا اللہ کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، تب ایمان پکا ہوتا ہے کہ انسان شرک پہ گرنے سے بچ جاتا ہے. تو یہ پہلی بنیاد ہے. پہلے انکار کرنا ہوگا طاغوت کا، لا الہ کرنا ہوگا، پھر الا اللہ قبول ہوگا. اگر لا الہ نہیں کہا تو الا اللہ کا بھی فائدہ نہ ہوگا. تو یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، یاد رکھیے. اور یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تغایتہ سے، تجاوز کرنا، اپنی مقدار یا حد سے آگے بڑھنا. اسی سے وہ قرآن مجید میں آتا ہے لفظ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، سورۃ الحاقہ. جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا. تو یہ طاغوت کا لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے. طاغوت طاغی سے ہے لیکن زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں بڑائی ہے. شیطان کو طاغوت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی سرکشی بہت ہی شدید ہے، زیادہ سرکشی کرنے والا، جو گمراہی میں پیشوا ہو، جو لوگوں کو نیکی کے راستے سے پھیرے. تو طاغوت کیا ہے؟ جو لوگوں کو نیکی کے راستے سے پھیرے، اس کی بات نہ ماننا. اب آپ بتائیے، اگر کوئی آپ کو روکتا ہے اللہ کی عبادت سے تو وہ کون ہے؟ طاغوت. تو کیا کرنا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. ہماری مشکل پتہ کیا ہے؟ ہم ہر بندے کی بات سن لیتے ہیں. کوئی ہمیں روکتا ہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کرو، حالانکہ فارغ ہیں ہم، تو ہم فوراً بات مان لیتے ہیں. تو جو شخص اللہ کی اطاعت سے روکے، اللہ کی فرما برداری سے روکے، اللہ کی غلامی سے روکے، اس کی بات نہیں ماننی. اور پھر وہ سرکش بھی ہو، آنکھیں دکھائے، خبردار جو تم نے کیا. طاغوت کیا ہے؟ زیادہ بڑا سرکش، خود بھی کچھ نہیں کرتا، کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا. اگر وہ روکتا ہے تو آ جائے گا اس میں. پھر کہنا زمین پر سب سے بڑا الہ جو پوجا جاتا ہے وہ نفسی ہے انسان کا. طاغوت کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ ہر وہ سرکش جو بندے کو اللہ کا بندہ بننے سے روکے، اللہ کی عبادت سے روکے، اللہ کی غلامی سے روکے. تو شیطان، جادوگر، کاہن، بت، ان سب کے لیے آتا ہے. کیونکہ بت بھی کیا ہے دراصل؟ اللہ سے روکتے ہیں، اللہ کی طرف جانے سے. یہ تو چند چیزیں، لیکن اصل بات یہ کہ ہر وہ چیز، ہو سکتا ہے آپ کا کمپیوٹر ہو، جو آپ کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اطاعت سے روکے، وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. یعنی جس کی اطاعت پر انسان مجبور ہو جائے، یعنی اسی کی ماننی پڑ رہی ہے. یعنی چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو، بت ہو، وثن ہو، کچھ بھی. امام مالک کہتے ہیں طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، خواہ وہ بت ہو یا کاہن ہو یا جادوگر ہو، یا کسی بھی حوالے سے اس کو اللہ کا شریک بنا لیا جائے. ابن قیم کہتے ہیں جو اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنا مقدمہ کسی اور کی طرف لے جائے، اس نے طاغوت کو اپنا حکم مانا.
پس طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو بندہ اس کی حدود سے آگے لے جائے، وہ معبود ہو یا متبوع ہو یا مطاع ہو۔ ہر قوم کا طاغوت وہ ہے جس کی وہ اندھی اطاعت کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں گناہ ہے یا ثواب۔ اخفش کہتے ہیں طاغوت بتوں کو بھی کہتے ہیں، جنوں اور انسانوں میں بھی طاغوت ہوتے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے بھی، جیسے فرعون تھا یا کوئی بھی سرکش۔ اسی طرح مخلوق میں سے ہر وہ چیز جو سرکش ہو جائے اور خود کو خدا بنا لے اور لوگوں سے مطالبہ کرے کہ سارے بس اسی کی بات مانیں اور اللہ کا حکم چھوڑ دیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طاغوت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کی جاتی ہے، جیسے قبر پرستی، پتھر وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو اس سے مستثنا ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، فرشتے ہیں، نیک جن و انس، جن کی زندگی میں یا موت کے بعد ان کی عبادت کی گئی۔ انہوں نے خود نہیں چاہا، نہ اس کا حکم دیا، نہ پسند کیا۔ وہ زندہ ہوتے اور دیکھتے تو برات کا اظہار کرتے، وہ قیامت کے دن بھی بری ذمہ ہوں گے کہ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ ہماری بات مانو۔ تو کوئی کسی کی بھی آنکھیں بند کر کے بات نہیں ماننی چاہیے، خصوصاً جو انفلوئنشل لوگ ہوتے جو آپ سے زبردستی غلط کام کرواتے ہیں۔ تو طاغوت کا انکار جو ہے نا، وہ ایمان باللہ سے بھی پہلا قدم ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان منہ سے کہتا رہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اس کے عمل میں کوئی ایمان کی بات نہیں ہوتی، عمل میں آتا ہی نہیں ہے ایمان۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الزمر آیت 17، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، ان کو سلام کیا تم جاؤ ایک طرف، میں اللہ کا بندہ ہوں تمہارا نہیں۔ اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ اس کے غلام بن کے رہیں، اس کی عبادت کریں۔ وانابوا الی اللہ، پوری طرح اللہ کی طرف انابت کی، رجوع کر لیا۔ لہم البشری، دیکھیے لا الہ نہ ہر غلامی سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی غلامی نفس کی غلامی ہوتی ہے نا، کہ نفس کسی چیز کا غلام ہو جائے جس کے بغیر وہ رہ نہ سکے۔ تو انسان جب تک وہ رسیاں نہیں کاٹتا نا، چھٹ کے صرف اللہ کا بندہ نہیں بنتا، تو اس وقت تک یہ خوشخبری نہیں ملتی۔ لہم البشری فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو۔ تو پہلے شرک کی نجاست کی تطہیر کرنی۔ دیکھیے آپ اگر کچن میں جاتے ہیں، کھانا کھانا ہے آپ کو، اور ساری ڈشز جو ہیں وہ دھونے والی ہیں، کیا کریں گے؟ کسی بھی ڈش کو اٹھا لیں گے، وہ چاہے مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں، سو واٹ، چلو اس میں میں بھی کھانا کھا لیتی ہوں۔ کریں گے ایسے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ گلاس ہے تو جھوٹا ہے، دھوؤں گی پہلے اس کو، پھر پانی پیوں گی۔ یعنی کہ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ صفائی۔ آپ کپڑے پہننا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ میلے دوبارہ اٹھا کے پہن لیں گے؟ دھوئیں گے نا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ صفائی پسند ہے، وہ پہلے صاف کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کرسی پہ بیٹھنا ہے یا کسی بھی جگہ پہ، زمین پہ بھی بیٹھنا ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے یہ نہیں دیکھیں گے کیا کیا اندر دھند بیٹھنے کے، نہیں، پہلے اسے صاف کریں گے۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالص توحید آپ کے اندر آئے تو اپنے دل کو کیا کرنا ہوگا؟ ہر طاغوت سے صاف کرنا ہوگا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو رکاوٹ ڈال رہی، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے شوہر ہے، چاہے دوست ہیں، کوئی بھی، جس کو یہ پسند نہ ہو کہ آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بندے بن جائیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل 36۔ ہر بستی میں، ہر امت میں ہم نے جو رسول بھیجا، اس نے کیا کہا؟ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کے رہو۔ انبیاء علیہ السلام نے یہی کیا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور طاغوت کے انکار کی بات کی، کیونکہ یہ تو ساری زندگی ہوتا رہے گا نا، ایک طاغوت تھوڑی ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے نماز سے پہلے کیا کہا گیا؟ وضو کر لو۔ اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ بھی طاغوتیت ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ تم نے ان لوگوں کے حال پہ غور کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں،
اور جو بھی آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر چاہتے ہیں اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائیں۔ اور وہ آیت بھی والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، سورۃ البقرہ 257۔ اور پھر یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ آیت بھی لکھ لیجئے۔ پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنا اور طاغوت کی راہ میں جنگ کرنا، فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت، النساء 76۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو عبد الطاغوت کہا گیا تھا، سورۃ المائدہ 60۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔